السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں واقعہ کربلا کا تعارف بیان کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے معاویہ کی خلافت جنگ سے پہلے کے بارے میں آپ کو معلومات دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ کی خلافت۔ تاریخی ذرائع کے مطابق الحسن بن علی بن ابی طالب کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے خلافت کو مستقیم کیا تھا، اور کچھ کا خیال ہے کہ عوامل کی ایک وجہ سے معاویہ سے الحسن کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان میں شامل ہیں عثمان کے قتل کے بغاوت سے لے کر جنگ جمل صفین کی لڑائی تک شروع ہونے والے مسلمانوں کے اندرونی تنازعات کے سلسلے کے بعد خون بہانے اور اس لفظ کو متحد کرنے کی ایک کوشش۔ بہت کچھ اس اقدام کی تعریف کی، اور جس سال میں مفاہمت ہوئی اس کو عام الجماعت قرار دیا گیا۔ معاویہ کی وفات کے بعد الحسن بن علی بن ابی طالب کو خلافت کے طریقہ کار کی واپسی پر صلح اور مراعات کا اقدام مشروط تھا۔ یہ مفاہمت صفین کی لڑائی میں کل کے دشمنوں کے مابین پرسکون تعلقات کے بعد ہوئی، اور حسن کی شہادت کے بعد جب معاویہ نے زندہ رہتے ہوئے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا ولی عہد نامزد کیا۔ اس فیصلے کو رد عمل کا سامنا ہوا۔ کچھ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے جو پچھلے خلیفاؤں کے انتخاب میں عمل پیرا ہونے والے شوری نظام کی وراثت اور ناکامی کے ذریعے ہیں، اور بہت سے بزرگ ساتھی ابھی بھی زندہ تھے، اور کچھ نے امیدوار کے دنیاوی، مذہبی اور فقہی تجربات پر مبنی نہیں، بلکہ حکمران کے جانشینی کے عنصر کی بنیاد پہ مزید جانشینی کے انتخاب پر غور کیا ہے، اور حالیہ معاویہ کے اس اصول کے وارث ہونے کے فیصلے کے مخالف علامتوں کی علامتیں شروع ہو گئیں، جس میں حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر بن الخطاب پر توجہ دی گئی ہے۔ واقعہ کربلا کا تعارف کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ جنگ کربلا انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک جنگ ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اس جنگ کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رکھی گئی تھی۔ امام علی خلیفہ بن گئے، کچھ بدکار لوگوں کو پسند نہیں آیا، اتنی لڑائیاں ہوئیں، علی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسن بن علی 6 ماہ خلیفہ رہے، وہ بھی ان کے بعد شہید ہو گئے۔ یزید اس وقت کا حکمران بد کردار اور ظالمانہ سمجھا جاتا ہے، اور اس نے اس کی حکمرانی میں غیر اسلامی کام کیا۔ عراق اور کوفہ کے عوام نے حضرت امام حسین کو کئی خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ اس کے ہاتھ میں بیعت حاصل کر سکیں۔ اسے اپنا خلیفہ بنا کر یزید چاہتے تھے کہ حسین اس کے ساتھ ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین اس کے ساتھ آ جائے تو سارا اسلام اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ بہت دباؤ کے بعد بھی حسین نے ان کی کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا یزید نے حسین کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ 4 مئی 680 کو امام حسین مدینے میں اپنا گھر چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں آ سکتے ہیں۔ حسین کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ تب امام حسین نے حج کا ارادہ بدلا اور کوفہ شہر کی طرف بڑھے۔ راستے میں دشمنوں کی ایک فوج نے انہیں گھیر لیا اور انہیں کربلا لائے۔ وہ زمین جس پہ امام حسین نے کربلا میں اپنا خیمہ لگایا تھا، اس کو پہلے امام حسین نے خریدا تھا، پھر انہوں نے اسی جگہ پر اپنا کیمپ لگایا تھا۔ یزید اپنے قائدین کو توسط سے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔
جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہ مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حسین کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ، جنہوں نے اپنا رہبر بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ ہو کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہ مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے ایک رات دشمنوں سے مہلت طلب کی اور اس رات امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 کو نماز فجر کے بعد سے ہونے والی اس لڑائی میں اسے لڑائی کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف لاکھوں کی فوج موجود تھی اور دوسری طرف 72 جانشین اور چند نفر کا کنبہ تھا، لیکن مورخین صرف جنگ لکھتے ہیں۔ ویسے امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، جس میں دشمنوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کے گردن پر 3 جہتی تیر مارا۔ 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑے سموہ کے سے پامال ہو گیا اور 7 برس اور 8 برس کے بچے اون محمد سر پر تلوار کی ضرب سے شہید ہو گئے۔ ہر سال شیعہ، علوی اور متعدد سنی اور دوسرے مذاہب ہر سال ماتم کی تقریبات منعقد کر کے محرم کے پہلے 10 دن مناتے ہیں۔ 10ویں دن یعنی عاشوراء کی آمد کے ساتھ ہی سوگ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اگرچہ عسکری طور پر اس معرکے کا پیمانہ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن اس کا زبردست نظریاتی اور سیاسی اثر پڑا تھا۔ جنگ کربلا اس مذہب کی شیعہ روایت اور تاریخ کا ایک تاریخی اور بنیادی واقعہ ہے۔ یہ جدوجہد ہر سال بیان کی جاتی ہے اور باری باری یادوں کے انعقاد اور ماتم کے ساتھ ایک طرف اس واقعے نے اموی حکومت کی سیاسی قانونی حیثیت کو کمزور کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس حکومت کے خلاف حسین کے لہو کے نعرے کے ساتھ بہت ساری بغاوتیں ہوئیں اور آخرکار اس کا زوال ہوا۔ دوسری طرف اس نے اگلی صدیوں میں آج تک شیعوں کی سماجی مذہبی شناخت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ شیعیان کا خیال ہے کہ حسین ابن علی کی قربانی اور جنگ کربلا کا مشن خدائی حکم کے ذریعے تھا اور وہ اس تاریخی واقعے کو اسلامی امت کے بیداری اور یزید کے ذریعے خلافت کے غصب کے خاتمے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔